بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام اور ایک بیل کے بارے میں، اور اس کا ریفرنس آپ کو قصص الانبیاء تذکرہ آدم علیہ السلام میں ملے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہمراہ ایک فرشتہ بھی بھیجا۔ آپ کا جسم مبارک جو کہ جنت میں ایک نور کے لباس میں ہوتا تھا، اب چند انجیر کے پتوں میں ملبوس تھا۔ آپ جن پتوں کو اپنے ہمراہ لیے آئے تھے اس سے بعد میں خوشبودار درخت اگائے۔ اللہ پاک نے آپ کو 7 دانے گندم کے دیے تھے جو آپ اپنے ہمراہ جنت سے لائے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، یہ زمین پہ تمہاری خوراک ہے، بس جنت میں یہ گندم خراب نہیں ہوتی۔ وہ فرشتہ جو جنت سے آپ کے ہمراہ آیا تھا، اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے روئی لا کر دی اور چرخہ دیا کہ اس سے اپنے لیے کپڑے بناؤ۔ اسی فرشتے نے آپ کو اس کا طریقہ بھی سکھایا۔ ایک روایت میں ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو انہیں زمینی گرمی سے شدید تکلیف محسوس ہوئی، حتیٰ کہ ان کا پورا جسم مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر کچھ وقت کے بعد آپ علیہ السلام کو بھوک لگی تو آپ نے اس گندم کو کھانا چاہا تو ایک دم حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ ان کا سلسلہ وحی کی ابتدا تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا فرمان لے کر حاضر ہوئے کہ آپ اس گندم کو نہیں کھائیں گے، بلکہ اس کو زمین میں بوئیں اور اس پر ہل چلائیں۔ جب یہ پک کر تیار ہو جائے پھر اسے کھائیں۔ آپ علیہ السلام کے ہمراہ ایک بیل بھی تھا۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں بیج بونے اور ہل چلانے کا طریقہ سکھایا گیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام حکم خداوندی کے تحت حکم کی بجا آوری کے لیے اٹھے، زمین میں ہل چلانا شروع کیا۔ شدید گرمی تھی، پسینے سے آپ تر ہو گئے اور بھوک سے پورا حال برا ہو گیا۔ ادھر بیل بھی تھک گیا اور چلتے چلتے رک گیا۔ آپ نے اس کی رسی کھینچی تاکہ وہ چل پڑے تو وہ بہت آہستہ آہستہ چلنے لگا، حتیٰ کہ آپ کو غصہ آیا اور آپ نے اسے ایک لات مار دی۔ وہ بیل بولا۔ چنانچہ اس وقت جانور بھی انسانوں کی طرح بولتے تھے، لہٰذا بیل نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور بولا، اے اللہ، آدم کو غصہ جنت سے نکالے جانے کا ہے تو مجھ پر کیوں اتارتا ہے؟ میں تو تھک کر رکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام بہت افسردہ ہوئے اور ہل چھوڑ کر ایک طرف بیٹھ کر رونے لگ گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کو تسلی دی اور فرمایا، آپ ہمت نہ ہاریں اور دل جوئی سے کام کرتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر ہل چلانا شروع کیا، لیکن اس مرتبہ پھر وہی سب ہوا اور آپ علیہ السلام نے بیل کی شکایت کرنے پر ہل چلانا چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ان کو پھر سے ہل چلانے پر آمادہ کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر سب کچھ ویسا ہی ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے، لیکن اس مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہل چلانے سے بالکل منع کر دیا اور ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ یہ بیل میری شکایت کرتا ہے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیل کی آواز لے لی اور قیامت تک جانوروں کو گویائی سے بالکل محروم کر دیا۔ حکم ہوا، اے آدم، ان بے زبان جانوروں پہ حد سے زیادہ بوجھ مت ڈالو اور نہ ہی بے حد کام دو، بس اگر تم ان کو تکلیف دو گے تو گناہ کے مرتکب ہو جاؤ گے۔
آپ علیہ السلام نے سخت محنت کر کے فصل تیار کی، گندم کو توڑا اور اسے کھانے کے لیے اپنے سامنے رکھا۔ ایک دم پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا، اے آدم، پہلے اس گندم کا آٹا بناؤ، پھر اسے کھانا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو چکی دی گئی اور آپ علیہ السلام نے آٹا پیسا، پھر آپ اسے کھانے لگے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، اس کو گوندھ کر اس کا گاڑھا ملیدہ بناؤ۔ جب آپ علیہ السلام بنا چکے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اس کو آگ پر پکانا۔ اب اس وقت دنیا میں آگ موجود نہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوزخ سے آگ لے آئے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے دی۔ وہ آگ اس قدر گرم تھی کہ آپ سے برداشت نہ ہوئی اور آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ آگ ساتوں زمینوں کو چھیدتی ہوئی واپس جہنم میں چلی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ پھر وہ آگ لائے، لیکن اس مرتبہ بھی وہی کچھ ہوا۔ تیسری بار اسے اللہ کے حکم سے جنت کے پانی سے دھویا گیا اور آپ علیہ السلام کو اس آگ کو اپنے ہاتھوں میں تھامنے کا کہا گیا تاکہ وہ تھام سکے۔ آپ علیہ السلام نے آگ کو لکڑیوں پہ ڈال دیا اور اس آٹے کی روٹی پکائی اور اسے نوش فرمایا۔ اسی طرح دیگر اشیاء آپ علیہ السلام کو بونے کو دی اور پکانے کا طریقہ سکھایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے 960 برس کی عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کا غسل، آپ کا کفن پوشی اور تدفین فرشتوں نے اللہ کے حکم سے کی، اور فرشتوں کو ایک جماعت نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ میں 4 سنتیں پڑھائی گئیں اور فرشتوں نے آپ کی اولاد کو حکم دیا کہ یہی طریقہ تم سب کی بھی آخری رسومات کا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اگر آپ اس طرح کی اور اسلامک ریئل سٹوریز سننا چاہتے ہیں یا انبیاء کے قصے سننا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولے گا تاکہ آپ کو ہر اپڈیٹ بآسانی مل سکے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔